بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک خاتون جو دل کی مریضہ تھیں، ان کے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی، وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھیں، ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، ان کے بچے نزدیکی دل کے اسپتال میں لے گئے، وہاں پر ان کے ذہنی دباؤ کا علاج نہیں کیا گیا بلکہ ان کے دل کی نالی میں سٹینٹ ڈال دیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ یہ خاتون میری پیشنٹ تھیں۔ یہ خاتون پہلی بار 2013 میں میرے پاس آئی تھیں شدید ہارٹ اٹیک کے ساتھ۔ ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر گیا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور ہارٹ اٹیک بھی کون سا؟ اسٹیمی، یہ خاص قسم ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اسٹیمی ہوتا ہے، این اسٹیمی ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ کوکین کا استعمال کرتے ہیں، اگر ان میں ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ ایک اور قسم کا ہوتا ہے۔ بائی پاس کے بعد اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا اینجیوپلاسٹی کے بعد جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ بہرحال ان خاتون کو اسٹیمی ہوا تھا 2013 میں، اور ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ گیا تھا۔ ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت 25 اور 30% پہ آ گئی تھی۔ یہ میرے پاس ایڈمٹ رہیں، اللہ نے ان کو شفا دی، یہ چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد فالو اپ کے لیے آتی، پھر 2018 تک یہ ریگولر میرے پاس آتی رہیں، ٹھیک ہو گئیں، اور پھر ان سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ 2023 میں جب ان کی ایکو کی گئی، آپ حیران ہوں گے کہ وہ دل جو 25-30% پہ تھا، اب وہ 50-55% پہ آ گیا تھا۔ ان کا دل اتنا مضبوط ہو گیا تھا۔ اور دسمبر 2023 میں جب ان کے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی، گھبراہٹ ہو جاتی ہے ماں باپ کو۔ ان کو گھبراہٹ ہوئی، اسی گھبراہٹ میں ان کو ایک نزدیکی ہسپتال میں لے کے گئے۔ بجائے اس کے کہ ان کے ذہنی دباؤ کا علاج کیا جاتا، ان کو ریلیکس کیا جاتا، کچھ دوائیں دی جاتی، یہ بہتر ہو جاتی، فوراً شور مچا دیا گیا کہ یہ دل کی مریضہ ہیں، ہمیں ان کی انجیو کرنی پڑے گی۔ جب انجیو کی گئی تو پھر باہر آ کے ان کے بیٹے کو کہا گیا، ان کے دوسرے رشتہ داروں کو کہا گیا کہ ان کی تو دل کی نالی بند پڑی ہے، تنگ پڑی ہے، ان کو کسی بھی وقت خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نالی آج سے تنگ نہیں ہے۔ یہ نالی LAD، یہ تو پچھلے کوئی 10 سال سے ان کو پرابلم تھا اس کے اندر۔ اسی ایریا میں ان کو اٹیک ہوا تھا، اور اسی اٹیک کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آیا تھا۔ لیکن قدرت کا اتنا بہترین انتظام ہے کہ وہ ایریا جو LAD کا تنگ تھا، اس سے پیچھے کی نالیاں اتنی زیادہ کھل گئیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قدرتی بائی پاس بہترین انداز میں ہو گیا تھا، کیونکہ جب نالیاں کھلیں، کولیٹرلز بنے، دل کے پٹھوں کو خون کی سپلائی بہتر ہوئی، تبھی تو ان کی ایجیکشن فریکشن بہتر ہوئی، تبھی تو ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت بہتر ہوئی۔ ایجیکشن فریکشن جو 25-30% پہ چلی گئی تھی، 50 اور 55% پہ آ گئی۔ لیکن وہی روٹین کی باتیں جو آج کل کی جاتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کی انجیوپلاسٹی نہیں کی، ان کو سٹینٹ نہ ڈالا، تو کوئی خدا نخواستہ مسہیپ ہو جائے گا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب اولاد ہے، پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اب ڈال دیں۔ جب ان خاتون کو پتہ چلا پروسیجر کے بعد، انہوں نے شور مچا دیا کہ آپ نے کیوں سٹینٹ ڈلوایا، آپ مجھے لاہور لے جاتے۔ لیکن بہرحال اب ڈل گیا تھا سٹینٹ۔ جب یہ میرے پاس آئیں تو مجھے ریلی بہت دکھ ہوا، اور میں آپ دوستوں کو بھی کہتا ہوں جو کارڈیالوجی سے وابستہ ہیں کہ اس طرح مت کیا کریں، یہ زیادتی ہے۔ ہمیشہ مریض کی پوری ہسٹری لیں، ان کا مکمل تفصیلی معائنہ کریں، ان کے ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ جلدی میں ایک ہی کام کرنا کہ بس ہم نے انجیوگرافی کرنی ہے اور ہم نے سٹینٹ ڈال دینا، یا ہم نے بائی پاس آپریشن کروا دینا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا مریض جانے اور اللہ جانے، نہ کیا کریں اس طرح آپ لوگ۔ ہم لوگوں نے ساری زندگی گزاری ہے، ہم لوگ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، لیکن صرف ان کی انجیوپلاسٹی کی، ان کو سٹینٹ ڈالے جن کو ضرورت تھی، ان کا بائی پاس کروائے جن کو ضرورت تھی۔ ہر ایک کو ہم نے نہیں ڈالے سٹینٹ، ہر ایک کی انجیوپلاسٹی ہم نے نہیں کی، ہر ایک کا بائی پاس ہم نے نہیں کروایا۔ آج ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد کیوں زندہ ہے؟ کیا ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی انسان وقت سے پہلے نہیں جا سکتا اس دنیا سے۔ ہم کیوں معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے؟ کسی کو کیا پتا کون پہلے مر جائے؟
کتنے ڈاکٹرز پہلے مر جاتے ہیں، کتنے ڈاکٹرز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ ہمیں ہر مریض کی ہسٹری لینے کے بعد، ان کا معائنہ کرنے کے بعد ایک پروٹوکول بنانا چاہیے، پورا پلان ترتیب دینا چاہیے کہ ہم نے ان کو دواؤں پہ رکھنا ہے، ہم نے ان کی خوراک کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ان کے رسک فیکٹرز کو ماڈیفائی کروانا ہے، یا ہم نے ان کی اینجیوپلاسٹی کرنی ہے، سٹینٹ ڈالنا ہے یا بائی پاس آپریشن کروانا ہے۔ جب آپ پورا پلان ترتیب دیں گے، آپ سوچیں کہ کیا ان کو واقعی ضرورت ہے اینجیوپلاسٹی یا سٹینٹ کی، آپ سوچیں کہ کیا ان کو واقعی بائی پاس آپریشن کی ضرورت ہے۔ آپ کیوں نہیں آڈٹ کرواتے؟ ہسپتالوں میں آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کے بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں، ڈیورنگ بائی پاس کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی ڈیورنگ اینجیوپلاسٹی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آرٹری رپچر کر جاتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کی اینجیوگرافی کے دوران ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی اینجیوگرافی کے بعد گردے فیل ہو جاتے ہیں، کتنوں کو فالج ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارا کام صرف ایک ہی ہے کہ جو مریض ہمارے پاس آئے ہم اس کی اینجیو کریں، اس کو سٹینٹ ڈال دیں، اس کا بائی پاس آپریشن کروا دیں۔ ایک نوجوان نے ہارٹ اٹیک کے بعد اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر دیا کہ وہ روزانہ 1 گھنٹہ سیر کرتے تھے اور 1 کلومیٹر کی جاگنگ کرتے تھے۔ ایک دن اپنی بہن کے ساتھ کسی دل کے اسپتال میں گئے، وہاں باتوں باتوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی دل کا مریض ہوں، تو وہاں پر اسٹاف نے کہا کہ آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ ان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں دوڑتا ہوں، میں روزانہ کی 1 کلومیٹر جاگنگ کرتا ہوں۔ وہ کہتے کہ نہیں، آپ جا کے مل لیں۔ مجبوراً ان کو ملوایا گیا۔ انہوں نے کہا آپ دل کے مریض ہیں، اوہو، آپ کی تو فوراً اینجیو ہونی چاہیے۔ جب اینجیو کی گئی تو وہیں پر ٹیبل پر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی یہ LED بند پڑی ہے، خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اتنا ان کو ڈرایا، سٹینٹ ڈال دیا، اور سٹینٹ ڈالنے کے بعد یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ سوچیں، مارچ میں سٹینٹ ڈالا جاتا ہے اور جولائی میں ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت 30% پہ آ جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر مریض کی اینجیوپلاسٹی، ہر مریض کو سٹینٹ ڈالنا، ہر مریض کا بائی پاس آپریشن کروانا، اس کے بعد جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں مریض جانے، اس کے رشتہ دار جانے، اللہ جانے۔ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسا۔ ہم شعبہ طب سے وابستہ ہیں، ہم امراض قلب کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہمیں ایک ایک بات کو سوچنا چاہیے، ہمیں ایک ایک بات کو پلان کرنا چاہیے۔ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں بھی خود سوچنا چاہیے کہ اس مریض کے لیے کون سا پلان بہتر ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، خاندان کے افراد کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، پچھلے 5 سال سے میرے پاس آ رہے ہیں۔ آپ اگر ان کی اینجیو رپورٹ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ زندہ کیسے ہیں۔ یہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ جب گھر والے ان کو دیکھتے ہیں، خاندان والے ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اتنا کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا تبدیل کیا ہے، کھانے پینے کے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں بڑا ناپ تول کے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ کو اتنا فٹ محسوس کرتا ہوں، نہ میرا سانس خراب ہوتا ہے، نہ میری چھاتی میں بوجھ آتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، نہ میری دھڑکن تیز ہوتی ہے، نہ مجھے کمزوری ہوتی ہے، نہ مجھے پسینے آتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے خاندان کے افراد سے ملتا ہوں، وہ مجھے ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں تم کیوں نہیں بائی پاس آپریشن کروا لیتے، تم کیوں نہیں سٹینٹ ڈلوا لیتے؟ میں کہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم جا کے بائی پاس آپریشن کرواؤ۔ اب آپ دیکھیں، کیا عام افراد ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ کیا عام افراد کو پتہ ہے کہ سٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا عام افراد کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے؟ ہارٹ کی انیٹمی کیا ہے؟ ہارٹ کی فزیولوجی کیا ہے؟ پیتھولوجی کیا ہے؟ فارماکولوجی کیا ہے؟ اتنا مضبوط آرگن ہے ہمارے جسم کا، اور ہم سب بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم انہیں انکریج کریں، ہم ان کی ہمت بنائیں، ہم انہیں مستقل کہتے رہتے ہیں کہ آپ جا کے بائی پاس کروا لیں، آپ جا کے اینجیوپلاسٹی کروا لیں، سٹینٹ ڈلوا لیں۔ بار بار میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اینجیوپلاسٹی کے بعد، سٹینٹ کے بعد، بائی پاس آپریشن کے بعد زندگی کے دن نہیں بڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ڈیورنگ بائی پاس ایک کلاٹ نکلتا ہے، دماغ میں چلا جاتا ہے، فالج پیدا کر دیتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، جب ان کی عمر 80 برس تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ایمرجنسی میں بائی پاس آپریشن کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کو مینج کرتے۔ ڈیورنگ بائی پاس ایک لوتھڑا ان کے دماغ میں گیا، ان کو فالج ہو گیا۔ آج وہ 14 برس سے ویل چیئر پہ ہیں، لوگ ان کو اٹھاتے ہیں۔
کیا ہم ان کو اس معذوری پن سے بچا نہیں سکتے تھے؟ یقیناً بچا سکتے تھے۔ کیا کمال کر دیا ہم نے، بائی پاس آپریشن کر کے ایک آدمی کو ہم نے معذور کر دیا۔ ایک صاحب کے گردے فیل ہو گئے انجیوگرافی کروانے کے بعد، اور ان کی وجہ موت بنی ڈیورنگ ڈائلیسس۔ ان کا بلڈ پریشر اتنا شدید ہو گیا تھا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، جتنے ولاگز میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، جو میں بلاگز لکھتا ہوں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان سے دل کے امراض کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک خاندان سے اگر دل کے امراض ختم ہوتے ہیں، 2 خاندانوں سے ختم ہوتے ہیں، تو دل کے امراض کی شرح کم ہوتی جائے گی۔ ہمارے ہاں دل کے ہسپتال تعمیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دل کے امراض سے بچاؤ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں 25 سے 40 سال کے نوجوان دل کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ عمر نہیں ہے دل کے امراض کی، لیکن چونکہ لا علمی ہے، ان کو نہیں پتہ، وہ انرجی ڈرنک پیتے ہیں، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، آئس کا استعمال کرتے ہیں، شیشے کا استعمال کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چلنا پھرنا نہیں ہے، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، سوڈا ڈرنکس پیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک، وقت سے پہلے فالج۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو اپنے خاندان کے افراد میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سوشل گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دل کے امراض کے بچاؤ کے حوالے سے لوگوں میں جتنا علم ہوگا اور وہ اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی ہمارے ملک میں دل کے امراض کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔